الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد ابھی سوچنا یہ ہے کہ قاتلان حسین کا کیا ہوا۔ تو اس کے بعد 66 ہجری میں عبد الملک بن مروان ولی عہد بنا اور مختار ثقفی کوفے کا گورنر بنا۔ اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا اور ان کو چن چن کے قتل کیا۔ تقریباً مورخین نے لکھا ہے ایک دن میں 240 لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ اس نے تو قتل کیا، جن کو کس طرح قتل کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ بچ کے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کوئی آواز باختہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، کوئی جل گیا، کوئی اندھا ہو گیا۔ جیسے ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک برا آدمی تھا، پیرسن آدمی تھا، وہ دفتن اندھا ہو گیا۔ ہم سے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو اندھا ہو گیا؟ تو صحیح تھا، کل تک تو صحیح تھا۔ اس نے کہا میں نے رات خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام تھے، ان کے آستین چڑھے ہوئے تھے، ان کے سامنے چمڑے کا فرش بچھایا ہوا تھا، وہاں پر 10 قاتلین حسین کے سر پڑے ہوئے تھے جو ذبح کیے ہوئے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام غصے میں میری طرف آئے اور مجھے ڈانٹا۔ پھر انہوں نے خون حسین سے ایک سرائی بھری اور میرے آنکھ میں ڈال دی، میں صبح اٹھا تو اندھا ہو گیا۔ یہ انجام ہوا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے اسدی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو قاتلان حسین کا ذکر چل پڑا، تو ہم نے کہا کہ جس نے بھی اس میں مدد کی شامل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بہت جلدی سزا دے دی۔ تو ایک شخص کو بلا یہ بات غلط ہے، میں تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ یہ بات کہہ کے ہم سے اٹھ کے چلا گیا، گھر گیا اور گھر اس نے اپنے چراغ جلایا ہوا تھا، اس چراغ کو بنا رہا تھا تو اچانک اس چراغ کو اس کو آگ لگ گئی، وہ جل گیا، پورا کا پورا جلس گیا۔ اور اسی رحم اللہ فرماتے صبح میں نے اس کی لاش کو دیکھا تو وہ جل کے کولا ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی تھا جس نے اپنے گھوڑے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لٹکایا تھا، وہ اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تو عرب کا حسین طریق بنتا تھا، تو اسے سیاہ ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب سوتا ہوں رات کو تو 2 لوگ آتے ہیں، مجھے پکڑ کر جہنم میں آگ لگی ہوتی ہے، آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں جلس جاتا ہوں، اس کی وجہ سے میرا چہرہ پورا سیاہ ہو گیا۔ مختار ثقفی جب گورنر بنا تو اس نے سب کو چن چن کے مارا۔ 3 لوگ تھے، حکیم تھا، ایک حکیم بن طفیل تھا، ایک عبداللہ تھا، ایک دوسرا 3 شخص تھا۔ انہوں نے آ کر اسے معافی مانگی، ہمیں معاف کر دو، ہم کربلا میں تھے لیکن ہمیں معاف کر دو۔ تو اس نے کہا تم نے سب رسول اللہ پر رحم نہیں کیا، تم رحم کے قابل ہو۔ ان تینوں کے بازو ہاتھ کٹوا کر ان کو چھوڑ دیا۔ اور شمر اور عمر بن سعد جو اہم قاتلان حسین میں تھے ان کو مارا، ثقفی نے قتل کروایا۔ پھر شمر کے لاش کو کتوں کے سامنے ڈالے، کتوں نے اس کو بوٹی بوٹی کر کے کھا لی۔ ایک وہ تھا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا فرات میں پانی بھرنے گئے تھے، اس نے 3 مارا تو 3 حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین مبارک کو لگا تھا۔ ثقفی نے اس کو کیا کیا، اس کو کھڑا کیا، اس پہ تیروں کی بارش کر دی، پھر وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اور ایک شخص تھا جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ پانی پینے نہیں دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دی کہ وہ جتنا بھی پانی پیے اس کا پیاس اس کی بجتی نہیں تھی، حتیٰ کہ یہاں ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ ایریں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد اور ابن طفیل 1-2 اور بندے تھے، ان کو ابراہیم شتم نے قتل کیا۔ ان کو قتل کر کے ان کے سر جو ہے کوفہ کے محل میں قصر کوفہ میں ثقفی کے پاس بھیجا۔ ثقفی نے عبید اللہ بن زیاد کے سر کو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے سر کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجلایا۔ عبد الملک عبداللہ بن محمد اللیثی
اس نے عبد الملک بن مروان کو کہا کہ وہ یزید کے محل میں بیٹھا جب اس کی بادشاہی ہوئی، تو اس نے کہا اس محل میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے دیکھا، پھر یزید کے سر کو میں نے مختار سقفی کے سامنے دیکھا، پھر مختار اس طرح نہیں، اس طرح تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے عبید اللہ بن زیاد کے سر کو مختار صفی کے سامنے دیکھا، اور مختار صفی کے سر کو میں نے مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، اور آج مصعب بن زبیر کے سر کو تمہارے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو ملک بن مروان نے کہا کہ یہ جو جگہ ہی منوس ہے، اس کو چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ تو بہرحال یہ قاتلان حسین کا حشر ہوا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو چاہے گا سزا دے یا معاف دے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا کے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اس طرح صحابہ اکرام اجمعین کے دشمنوں کو اور اولیاء اکرام کے دشمنوں کو، اہل بیت کے دوسرے دشمن اعظام کو جو بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کو دنیا میں سزا دیتا ہے اور لوگوں پر اس کے کفر کو، ان کے بغض کو، حسد کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ایمان دے، ہمیں زندگی اسلام ہوتی ایمان دے۔ السلام